لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات تھے تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل پیر طریقت رابر شریعت فاضل محتشم زینت العلماء جانشین محدث قصوری حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ پیر محمد حامد علی قادری اشرفی دامت برکاتہ مولالیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام خصوصاً حضرت علامہ مولانا حافظ مقصود احمد صاحب اور دیگر علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ 12واں سالانہ عرس مبارک حضرت مولانا الحاج قاضی منظور احمد صاحب چشتی گولڑوی خطیب پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ عبدیس جامع مسجد نور محلہ بلوچہ والا سید پور کھڑیاں خاص ضلع قصور دے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزارا اجدی اس محفل مبارکہ دیبانی محترم المقام عزت مآب جناب چوہدری عمر ادریس جٹ صاحب اور انہ دیگر تمام معاونین حاجی محمد رحمت صاحب سندو اور انہ دیگر تمام معاونین جنہوں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام و انسلام فرمایا جناب محمد ارشد صاحب مظفر صاحب جناب ابوبکر چشتی صاحب اللہ سب دی حاضرین قبول فرمائے اور راتاں جڑیاں نبی پاک نے غار سعور تی غار حراج گزاریاں ان راتاں دا صدقہ اللہ میری اور تہاڈی اجدی رات قبول فرمائے صاحب عرس بزرگان دے اللہ درجات بلندی فرمائے
میرے اور تہاڈے واسطے بڑی خوش بختی ہے کہ اسی اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہاں تے اللہ والیاں دا ذکر ہے. زیارت بھی تسی اللہ والیاں دی کر رہے ہو. علماء مشائخ تشریف فرما نے. زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. منو اس بات دی بڑی خوشی ہے کہ میں دیکھا کہ عمر ادریس اور انہ دے سارے معاونین نے خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاضی منظور احمد صاحب چشتی گولڈوی رحمت اللہ علیہ انہ دور سو مبارک صاحب نانا منارے نے یقیناً یہ انہ دی محبت ثبوت نے کہ انہوں نے شدید محبت ہے. انہوں نے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دا چراغ سینے دے اندر جلایا او دی روشنی اج تک الحمدللہ قائم اور دائم ہے. تسی سارے بھی اللہ والیاں دی محبت اس مسجد وچ حاضر ہو. اللہ تبارک و تعالی سب دی حاضری قبول فرمائے. قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا کہ علماء نے جڑے اللہ کو سب تو زیادہ ڈرنے والے نے. انسان دے عالم اور عالم بھی با عمل ہون دی علامت سب تو بڑی ہے کہ جتنا خوف الہی ہوئے سمجھو اتنا بڑا عالم ہے. انسان دے علم نے انہوں اگر خشیت الہی عطا کرتی تھی تو سمجھو کہ او دا علم او دے باطن تے اثر کر رہے ہیں. علم جدے باطن تے اثر کرے او عاجز ہو جاندے. علم جدے ظاہر تے اثر کرے او متکبر ہو جاندے. اسی جنہ اللہ والے دا اس منارے ہیں جنہ دی یادے چو بیٹھے ہیں او علم دا بھی پیکر سن اور عاجزی دا بھی پیکر سن. تو یہ دا مطلب کہ انہ دے علم نے انہ دے باطن تے اثر کیتا. اللہ رب العزت انہ دے درجات دی بلندی فرمائے. جن احباب نے اہتمام کیتا اللہ سب نے برکات نصیب فرمائے. میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمایا وہ لوگ جنہ دیاں راتاں اپنے رب دی یاد وچ سجدے اور قیام دی حالت وچ بیت جاندیاں نے. الف لامی دی الف دی چھوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک یہ سارا قرآن پڑھو. پورے قرآن کے اندر اللہ نے ایک بار بھی قدر سون والے دی تعریف نہیں کی تھی. رب نے جدو کی تھی یہ جاگر والے دی تعریف کی تھی. حالانکہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا لِتَسْكُنُوا فِي. فرمایا اسا رات نو سکون لی بنائے. اسی دنیا دار یہ سمجھے کہ اللہ نے رات نو سون لی بنائے. سون لی نہیں سکون لی. سکون اپنا اپنا ہوندہ ہے. اللہ والے اندر سے آکے کسے نو رات بستر تے سون کے سکون مل دائے تے کسے نو راتی مسلح تے کھلو کے سکون مل دائے. کسے نو راتی سون کے سکون مل دائے. کسے نو راتی جاگ کے سکون مل دائے. کسے نو سکون وچ سکون مل دائے. کسے نو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم او دی یاد کے تڑپ کے پھڑ کے سکون مل دائے. تو سکون اپنا اپنا ہے. اللہ والے نے دسیا کہ رات سکون واسطے بے سانو سون کے سکون ملدا ہے. اللہ والے نو جاگ کے سکون ملدا ہے. قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اللہ نے جگراتے والے اندر ذکر فرمائے. پروردگار نے اپنے بارے بھی فرمایا کہ سنتم ولا نوم. اللہ فرماتا نہ مینو نیند آندی ہے تے نہ اونگ آندی ہے. اللہ فرماتا ہے میں راتی جاگنا تے جے منو ملنا ہی تے رات دے پچھلے پیر اٹھ. وہ جاگر والے نو ملتا ہے. اللہ والے نو ادھم سمجھ آگئی تو نہ زندگی دیا راتاں پھر جا کے گزاریاں. قرآن مجید اندر بار 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 اللہ نے اسے موضوع نو بیان فرمایا. پڑھئے قرآن بھائی. سبحان اللہ کو جوڑ کے رکھی میرے واسطے کہ نہیں بھائی. تھوڑا ہو روچا بولو بلا. نہیں بھائی انہیں نل تو میرا گزارا نہیں ہونا. نال دے بیلی دا ہاتھ پکڑو تے انہوں جگا کے ہلا کے انہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے.
میں دعا کرنا مفتی صاحب اور دیگر علماء آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ کے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آوے. تے جڑا اس تو اچھا بولے انہوں اج جاگ دیاں محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. ہن کام ایتھے رکھیا جی. آج گلا خراب ہو جائے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا. اخیراتی کملی والدہ ملا سی میں سبحان اللہ کہتا رہا. اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا فَكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ فَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. قرآن مجید مختلف مقامات تو میں 4 آیات پڑھی ہیں. ان 4 آیات دا ترجمہ کسے بابے کو کرامات انہیں آکھا سی لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی. لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی. یا رفیق تو تارے گندا رو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے. تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے. تو ایدہ مطلب ہے جنہی اکھ ماہی نہ لگ جے پھر وہ دی اکھ نہیں لگ دی. میرا دل کردہ پہلے دا ترجمہ میں تونوں حضرت پیر باہو کل کروا کے دے ہاں. میں نے یقین ہے تسی سبحان اللہ بولو گے. معاملہ ہے کہ مسجد دی جگہ بھی ماشاءاللہ ہے تو بہت زیادہ پر عوام دی لحاظ نہ دیکھا جائے تو انجی کھما گے کہ مسجد کھچا کھچ بری ہے. انسان دی کمزوری ہے کہ جدی آواز چنگی لگے نہ دل کردہ وہ سامنے بیٹھے بولے. تُسے میری کیسٹ بھی سن سکتے سو نٹ بھریا پڑیا سن سکتے پر انہا خرچہ کر کے انہی دو سفر کروا کے سامنے بٹھا کے سنن واسطے آئیو. ایدی وجہ کی ہے موسیٰ نے رب دی آواز سنی نا تو ایڈی پیاری لگی کہ آکھیا رب یاری نہیں ہون سامنے آ. انسان جدی آواز چنگی لگتا دل کردہ سامنے بیٹھے بولے. انہا سارے اندہ دل کردہ کہ ایسی ویکھیے مگر گزارش ہے بھئی آج گزارہ کر لو آواز تے گزارہ کر لو ہیں جنہاں نہیں نظر آ رہا. ان چلیے پیر باہو دے دربار ہوتے ہیں. عرفات سلطان نے فرمایا رتی انہاں نیند نیا آوے دنے بہت حیرانی او عارف دی کل عارف جانے کی جانے نفسانی عبادت کچھ حاصل تھی بھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجمہ بند کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کر عبادت
کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جوانی میں قربان تناواں تھی باہو جنا ملیا پیر جلانی مائک چینج کر لو مائک کے لگے کہ زدی بچے ورگئی ہوندہ ہے یہ بھی آجے تے نہ ساؤندہ ہے نہ ساؤن دیندہ ہے آج جڑا تسی رات ادھی تک جاگے ہو کیوں جاگے ہو تسی سردی دے موسم کے نرم تے گداز بستر چھوڑ کے آئے ہو تسی اپنی دکان مکان اولاد والدین اپنے ساریاں اسائشاں چھوڑ کے آئے ہو پیٹرول دا خرچہ گڑیاں تے پیدل ریڑیاں تے جس طرح بھی آئے ہو تے پہنچ گئے ہو وہ کیڑی چیز ہے جنہیں توانوں مجبور کی تاکہ اتنا سفر کر کے اپنی نیند قربان کر کے ٹک ٹاک فیس بک سوشل میڈیا ڈرامے فلمہ گانے اتنا کچھ چھڑ کے تسی ایتھے آ کے بیٹھے ہو ایدہ مطلب ہے توانوں عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی کہ توانوں او سکون ہونا ساریاں چیزاں چا نہیں ملیا جڑا تسی ذکر مصطفیٰ وچ لیون واسطے تسی او سکون لین آئے ہو انسان کل کوٹھی بھی ہوئے کار بھی ہوئے وفادار بھی ہوئے خدمت گزار بچے بھی ہون بینک بیلنس بھی ہوئے تے دل چ سکون ہی نہ ہوئے تے کس کم کوٹھی تے کار تے ہوئے ککھاں دی کلی تے ہوئے سکون ایدہ مطلب اصل دولت سکون ہے او جو تسی لین واسطے ایتھے آئے ہو اللہ والے نو جاگ کے او سکون مل دے جیڑا بادشاہاں نو محلہ چ نہیں نہ ملدا اللہ والے نو راتیوں مسلح تے کھلو کے سکون ملدا اس واسطے اللہ والے راتا جاگ دینے میں جیتے جگراتے والے دیا شانہ بیان کردہ رہتے بڑی دور جانا ہے میں نے مفتی صاحب کہہ رہے سن آج نوجوانوں نے شان اولیاء سناؤ آج انہوں نے ولیاں دی شان سناؤ ویسے بھی عرص ہے سچی گل دساں تے ولی ہوندے ہی ہونے جڑے عالم ہوندے نے کوئی ولی ایسا نہیں جڑا عالم نہ ہوئے ہاں عالم ولی نہیں ہوندہ پر ولی عالم ہوندہ عالم دا ولی ہونا ضروری نہیں پر ولی دا عالم ہونا ضروری ہے تو اصل ولی وہ ہوندے نے جڑے نال عالم دین بھی ہون آج جڑا میں ہون اجے مفتی صاحب قبلہ کو تقریر کر کے آ رہے ہیں اتھے بھی حضرت محدث قصوری ولی بھی کہ عالم بھی اے تسی داتا صاحب جاؤ تے کدے غور کیتا جے داتا صاحب دے دربار دے نال ہی مسجد ہے اے بابا فرید جاؤ تے دربار دے نال ہی مسجد ہے بابا بلے شاہ دربار دے نال ہی اے تسی چورا شریف چلے جاؤ تے دربار شریف دے نال ہی علی پور سیدہ ٹور جاؤ تے دربار دے نال ہی بہاؤدین زکریہ ملتانی دی بارگاہ چ جاؤ تے اوتھے بھی دربار دے نال ہی حضرت سخی سلطان باہو ٹور جاؤ تے اوتھے بھی دربار دے نال ہی حضرت میاں محمد بخش دے دربار کشمیر چلے جاؤ تو اوتھے بھی دربار دے نال ہی مسجد یار مقدی مقادمہ مدینہ شریف بھی ٹور جاؤ تے اوتھے بھی حضور دے دربار دے نال ہی ہاں جڑیاں ساڑیاں بابیاں دیاں درباراں دے نال مسجداں نے نا یہ مسجدہ اس گل دا ثبوت نے کہ ساڑھے بابے نمازی سن یہ بھی نال پتہ لگ گیا کہ ساڑھے بابیاں مسجدہ درباراں دے نال ہی بنا کے دسیا کہ اسی اللہ والے اپنے آپ نو سجدہ کران نہیں آئے اسی رب دی بارگاہ چ جھکاون واسطے آئے ہاں او جڑے دنیا نو اللہ دی بارگاہ چ جھکاندے نے نا پھر رب انہاں دے درباراں تے دیوے بلوا دیندا ہے انہاں دی قبراں تے دیوے بال دے میں دا ترجمہ جا کریا کرنا کہ بادشاہاں دینا وزیراں دے بادشاہاں دینا وزیراں دے دیوے بل دے صدا فقیراں دے بادشاہاں دینا
وزیران دے دیوے بلے دے صدا فقیران دے بادشاہاں دے نا وزیران دے دیوے بل دے صدا او بھائی ساڑھی واری بھی بولو دیوے بل دے صدا فقیران دے گرامی قدر حضرات اج میں انہاں دا ذکر کرن لگا جڑے ولی بھی نے فقیر بھی نے تے عالم بھی نے پڑھاں قرآن تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے عمر صاحب میں آیا پہلی بار پر میں انہی دیرے چیئے صحاب لگا لیا کہ توڑے پہلے سلوک بڑھا اللہ توڑا سلوک سلامت رکھے کیونکہ نقیم صاحب میں جنہی واری آکرنے سبحان اللہ بولوں ایک واری اندر والے بولے نے ایک واری بار والے بولے نے اونا دا ساکڑا دینے اونا دا ساکڑا دینے ہیں میں تو انہوں لڑا نہیں آیا اللہ توڑا سلوک سلامت رکھے میں نے سلوک نہ کٹھے سبحان اللہ بول کے وقت کھاؤ بلا ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے میں جوندے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ جو بیٹھا اللہ نے رشاہ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الولی و الوارث ولی او ہوندہ جڑا وارث ہوئے اللہ بھی ولی ہے بھئی اللہ ولی ہے او فرماندہ اللہ یتولی الصالحین اللہ صالحین دا ولی ہے کہندہ اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی ایمان والے دا انما ولیکم اللہ ورسولہ اللہ ولی الذین آمنوا الا ان اولیاء اللہ تو کچھ اللہ دے ولی نے تے کچھ اونے اللہ انہاں دا ولی ہے اللہ بھی وارث ہے تسی گڈیاں تے لے کے جانا اللہ نبی وارث ہے نا تے کئی بیلی پوچھ دینے اللہ تے وارث ہے تے نبی کی میں وارث ہے اے تے شرک ہو گیا ہائے قرآن مجید پڑھ کے کدے ویکھ اللہ کہندہ اللہ بھی ولی ہے تے رسول بھی ولی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون اللہ فرماتا ہے میں بھی ولی ہوں میرا رسول بھی ولی ہے یہ دا مطلب ہے اللہ بھی وارث ہے رسول بھی وارث ہے حضرت انس یتیم ہو گئے بچپن وچ ماں نبی پاک کو لے کے تے سامنے بٹھا کے کہنے لگی اے یتیم ہو گیا دا والی وارث کون ہے میرے آقا نے فرمایا گھبرانا ان انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ فرمایا میں تیرے دنیا تے بھی پتران دا وارث ہاں تے میں آخرت بھی تیرے پتران دا وارث ہے پتہ لگے اللہ بھی وارث ہے تے رسول بھی وارث ہے ہن ولی ہوندہ ہی وارث ہے پڑھا قرآن ولی کھادا وارث ہوندہ ہے بولی جاؤ پہلے تو انہوں قرآن سناوا ایک قرآن میں سوال سے زیادہ پڑھ رہے ہیں کہ چونکہ عالم دا عرص ہے نا دیکھو یہ اس کو لکھے جنا رب ہے کہ سنی مولوی جڑے قرآن نہیں پڑھ دے جنہ اسی پڑھنے ہیں تے جنجدہ اسی پڑھنے ہیں
الحمدللہ کو پڑھ سکتے ہی نہیں. میں قاضی منظور صاحب نے اپنے بچپن جو سنیا تو میں انہاں دا قرآن مجید انہاں دی تقریر دا فین ہو گیا سن کے کہ کیا بات، کیا موضوع دی پختگی، کیا عنوان دی پختگی ہوندی سی. تو میں اس واسطے میرا دل ارس ہونا دا پہلے میں قرآن پڑھا رج کے کہ میرا اپنا بھی روح تازہ ہو جائے. تو میرا دل کردا کہ پہلے میں اپنا رانجھا راضی کرنا پھر میں تہاڈا رانجھا راضی کر دیواں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ نے فرمایا میں تورات دے اندر، میں زبور دے اندر اپنے ذکر دے بعد لکھے أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ فرماتا میں اپنے بھلیاں نو اپنی زمین دا وارث بنا دیتا ہے. عرض کی دیا لگے آپ علی سر زمین دا وارث. فرمایا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا. زمین دا وارث بھی ولیاں نو بنایا ہے تے رب نے جنت دی زمین دا وارث بھی ولیاں نو بنایا ہے. ولی جنت دا بھی وارث ہے تے زمین دا بھی وارث ہے. انہیں جنت دے کیویں وارث نے ایک پیار تے پرید دی گل سن لو پھر میں تانوں دساں زمین دے کیویں وارث نے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر ادھروں آ رہے تے حضرت مولا علی مدینے دی گلی چ ادھروں جا رہے. دونوں یارہ دی ملاقات ہوئی تے سلام و دعا دے بعد مولا علی فرمان لگے. حضرت ابو بکر فرمان لگے علی تینوں مبارک ہوئے. حضور کا دی مبارک. فرمایا میں نبی پاک کلوں اٹھ کے آ رہے ہیں. نبی کریم فرما رہے نے جو جا کے علی نو مبارکاں دیو قیامت نو جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی بنڈے گا. او بولے جدہ پیر علی بے مرشد نال میں کدے بولے ہی نہیں. جڑا مرشد علی او بندہ بولے سبحان اللہ. جڑا پچھلا مہینہ گزریا تاجدار صداقت وصال دا آ جڑا مہینہ آ گیا اے مولا علی دی ولادت دا تے سنیاں دیاں تے سارا سال ہی موجاں لگیاں رہندیاں نے. کدے ساڑھے کسے پیر دی ولادت کدے کسے پیر دا عرس کدے کسے ولی دا عرس تے ساڑھیاں تے قیامت نو لگ موجاں نہیں جانیاں. انہیں ولی تے نبی ہونے نے تے اساں جدو جنت وال جانا نا تے فرشتیاں پوچھنا گناہگارو او کندر آ رہے ہو تے اساں اشارہ کر کے کہنا اسی اونا نالا اسی اونا نالا تے جڑا اونا نال ہو جائے رب کعبہ دی قسم ہے اونا انہوں تے نہیں روکیا جامدہ پاویں اینا نال کتا ہی ہوئے نہیں روکے. جنت والے فرشتہ نہیں روکنا پاویں اینا نال کتا ہی آ جائے نہیں روکیا جانا. اصحاب کہف دا کتا جنت جانا کیوں؟ انہیں کو نمازاں پڑھیاں کو روزے رکھے حج کیتا کو زکاة دیتی کو کتا بڑا سخی سی نہیں تے جنت جان لے تے ایمان دے بعد عمل دی ضرورت ہوندی ہے تے او دے پلے نہ ایمان تے نہ عمل پھر انہوں جنت چکڑی شہلہ چلی. اے دا مطلب ہے وہ کسے اللہ والے دے نال ہے انہوں تے نسبت ہی جنت چلے کے جا رہے ہیں نا. یہ تا مطلب ہے پھر صرف عمل نہیں نسبت بھی کام آ جانی. تو آئیے گرامی قدر حضرات حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نبی پاک کو اٹھ کے آ رہے ہیں. حضور فرما رہے نے علی انہوں مبارکہ دیو جنت دیاں ٹکٹا میرا علی ونڈے گا. مولا علی کہنے لگے پھر توانوں میں مبارک ہوئے. فرمایا منو کا دی مبارک. فرمایا توانوں تے نبی نے آکھے نا کہ جنت دیاں ٹکٹا علی ونڈے گا. منو نبی نے آکھے سی علی یاد رکھی جنت دیاں ٹکٹاں تو ونڈے گا انہاں ٹکٹاں تے مور ابو بکر صدیق دی ہوئے گی. ان مولا علی کہنے لگے پھر ابو بکر یار ہے تو میرا تے ایک سودا نہ کریے. آکھیا جی آکھیا قیامت نو ابو بکر جڑا تیرا منکر آیا نا میں ٹکٹ کوئی نہیں دینی. تے صدیق مسکرا کے کہنے لگے سونیا آلند تیرا منکر مور میں بھی کدو لا کے دین لگا. جنت چو ہی جاوے گا جڑا علی دا بھی نوکر ہے تے صدیق دا بھی. اجازت ہوئے تے دا ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو کروا کے دے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. عارف کری رحمت اللہ نے فرما دینے قلم ربانا قلم ربانا اے ہاتھ ولیاں دے
ولی جنت دا وارث ہے، دا مطلب ہے جب تک کہ ٹکٹاں تے مورا نہ لاون جنت جا سکدا نہیں، اے تے ہوگی جنت دی۔ ہن آؤ زمین دی گل سنیے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت، ایک مائی مٹی دے پیالے دے اندر سروں دا تیل لے کے جا رہی، اچانک مائی نو ٹھوکر لگی تے تیل زمین تے ڈل گیا، تیل زمین نے چوس لیا نا، تے مائی مدینے دی گلی چ بیٹھے رو رہی، ہن دور ہوئے عمر دا، گلی ہوئے مدینے دی، مائی بیٹھ کے روے، عمر فاروق ادھروں آگے تے آکے بیٹھ کے تے مائی نو روندہ فرمان لگے، گلی مدینے دی ہوئے، دور عمر دا ہوئے، تے مائی تو مدینے دی گلی چ بیٹھ کے روے تے عمر نو پوچھ نہیں ہو جانی۔ مائی کہہ لگی اب ایک عمر اے زمین نے کی کیتا، میں تیل لے کے پیسے جوڑ کے لے کے آئی ساں تے اے تیل زمین نے چوس لیا۔ فرمایا اماں جی روبو نہ آؤ، میں تانوں بیت المال چوں تیل دے دینا۔ مائی بھی پھر عمر فاروق دے دور دی سی کہنے لگی نا عمر میں کیوں غریباں دا مال لواں، میں کیوں کسی غریب دا مال کھواں، میں تے اپنا تیل لینا، جے دینا تے مینوں آئی واپس لے کے دے۔ انہوں پتہ سی عمر کون ہے۔ عمر فاروق نے درہ پکڑیا تے زور نہ زمین تے مار کے فرما دے زمین میں تیرا وارث پہ بولنا، مائی دا تیل واپس کر دے۔ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، فرمایا میں تیرا وارث پہ بولنا، جلدی کر مائی دا تیل واپس کر۔ تیل زمین چ ابلیا، مائی پیالہ پکڑ کے نہ دوڑ کے تے تیل بھرن لگی۔ عمر فاروق فرماتے ہیں اماں جی میں بھی عدل کیتا ہے، زمین نے بھی عدل کیتا ہے، تے تسی بھی ذرا عدل ہی کریا جے۔ مائی کہندی ہے عمر میں کہتا عدل کراں، فرمایا جنہ تو رڑیا سی نا انہاں ہی لیا جے۔ پتہ لگیا جنت دے بھی وارث نے تے زمین دے بھی۔ اور آسان کر دے، میں تھوڑا جا تواڈے تو اگے جائیے تے پاک پتن شریف تسی بولے نہیں سبحان اللہ۔ فرد الفرید، فرد الافراد، فرد واحد، امام چشت زہد الانبیاء حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ کلنا مرید آئے تو نہ کہ بابا جی اے جڑا زمین دا مربع نا اے اساں تواڈے نام لگا دیتا ہے تے اے لنگر ایتھے جنی فصل ہوئے نا اے لنگر پکا کے تے مریداں نوں عرس تے ونڈیا کرو۔ بابا جی دے نام اور زمین لگ گئی، چند دن بعد قبضہ گروپ والے آ گئے۔ تواڈے علاقے تے نہیں ہوندے نا، بڑے تسی شریف لوگ ہو تے وہ قبضہ گروپ والے آ گئے۔ انہاں کہا بابا یہ زمین تے ساڑی ہے۔ بابا جی نے فرمایا بھائی میرے تو مریدہ میں نظرانہ دیتا ہے۔ انہاں کہا بابا جی اسی توڑے تے کیس کر دینا، انہاں قاضی دی عدالت تے کیس کر دیتا۔ بابا جی دی حاضری ہو گئی، قاضی بابا فرید نے پوچھ دیا بابا یہ زمین کی دیئے؟ بابا جی نے قرآن پڑھیا تے فرمایا جے سچی پوچھے نا تے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، قرآن تے کہندہ زمین ولیاں دی ہے۔ قرآن کہندہ زمین ولیاں دی ہے۔ تے قاضی کہنے لگا بابا کو رجسٹری کوئی انتقال کوئی کاغذات، آپ نے فرمایا میں نے تے مریدہ نظرانہ دیتا ہے، میں رجسٹری کتھوں لے آواں بھائی، اے تے مریدہ دیتی سی میں نے۔ قاضی کہنے لگا پھر بابا زمین تیری تے نہ ہوئی۔ بابا فرید مسکرا کے فرمان لگے قاضی صاحب پھر رجسٹریاں کی کرنیاں نے، آجو زمین کو نہیں پوچھ لینے تو کی دی ہیں۔ قاضی کہنے لگا بابا کہتے زمینہ بھی بولیاں نے، فرمایا لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی، فرید دی ہوئے تے بول پہن دیجئے۔ نوجوانوں جڑے ویلے دن مقرر ہو گیا، قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا، بابا فرید اپنے مریدان لے آگئے، آکے پہلی جب بننے دے کھڑے ہو گئے۔ بابا فرید کہنے لگے قاضی صاحب کچھ زمین کی دی ہے۔ قاضی زمین والے بے کے کہنے لگا زمین تو کی دی ہے، زمین دے ذرے ذرے تھے آباد آئی، او قاضی عقل دیا یا نہیں آؤ پلے کھچ نہ رہ جائیں، اے دنیا دی زمین بھی فرید دی ہے، جنت دی زمین بھی فرید۔ پتہ لگیا وارث نے، اے وارث نے نہیں ایک بابے فرید نا تے لنگر تسی کھائی جان دے ہو تے سبحان اللہ کشمیر والے آ کے آکھنی اچھا بولو سبحان اللہ۔ پتہ لگیا وارث ہوندے وارث ہوندے نے۔ یہ تو انہوں ولی دی وراثت سنائی جاواں تے بڑا وقت درکار ہے، پر آؤ ولی دا ایک اور ترجمہ بھی ہے، الولی الاقرب،
ولی او ہوندا جڑا قریب ہوئے بھائی اللہ بھی ولی ہے او شاہ رکھ دے قریب ہے کیونکہ ولی ہے نا نبی بھی ولی ہے تے نبی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی جان تو بھی قریب ہے اللہ شاہ رکھ تو قریب ہے تے نبی جان تو قریب ہے ہن اے دا مطلب یہ ہو گیا کہ ولی قریب ہوندا ہے کنا قریب ہوندا ہے آ میں تانوں آسان کر کے عرض کر دیواں او آجڑی پہ بکریاں چارے نا تے ڈیگر دا ویلا بھائی عمر ادریس صاحب ڈیگر دا ویلا تے ایک بکری اجڑ چو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو بھی او بکری اجڑ جو وچھڑی تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی تے بکری نے جا کے اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی بکری دلدل جب پھنس گئی پیچھے بگیاڑ نے چھلانگ ماری تے وہ بھی دلدل جب پھنس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری وال بیک کے کہنے لگا ڈب کے ماں بھی مر چلیاں ڈب کے تو بھی مر چلی ہیں میں رونا تو کیوں ہسنی ہے بکری کہنے لگی او سورج وال بیک بگیاڑ سورج وال بیک کے کہنے لگا سورج پہ ڈب دے ڈیگر ہو گئی شامہ پہن والیاں تے ہونے اندھیرا چھا جانا ہے تے ڈب کے دعا مر جانا ہے ادھے چھ حسن والی گل کھڑی ہے بکری کہنے لگی میں تھوڑی دیر دے بعد شامہ پہ جانی آنے میرے آجڑی میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں باڑے سے جا کے بکریاں گننی آنے بچ میں نہیں ہونا میرے سائنوں میریاں فکرہ لگ جانی آنے انہیں منوں ڈھونڈنے آ جانے انہیں ڈھونڈ کے منوں کٹ کے لے جانے کہ میں حسنی آؤں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک کی کوئی نہیں خودیاں شہد پر والے ہوں پتہ چلے آؤں پیچھے سائی جو دے اور بچانے آئی زندہ بابا پر میرا دل کردہ میں ایتھے پھر قرآن پڑھا کوئی یہ نہ آکھے کہ بھائی بگیار تے بکری دی گالی سنائی مثال ہی دے دیتی حالہ مثال بھی سمجھان واسطے ہوندی ہے قرآن چا رب بھی مثالہ دیندہ ہے اتے مکھی دی مثال بھی قرآن چا دیندہ ہے مچھر دی بھی دیندہ ہے پر آؤ میں قرآن پڑھا زلیخہ حضرت یوسف نے او ستوی کوٹھڑی چلا گیا 7 کوٹھیاں 7 دروازے 7 تالے 7 تالے لا کے نہ تے انہیں اس طرح کر کے اپنا دوپٹہ اتار کے سٹیا تے سامنے بت سی تے بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا زمانے دی سب تو خوبصورت عورت تے زمانے دا سب تو خوبصورت مرد وقت دی ملکہ دوپٹہ اتاریا تے قریب آ کے کہنے لگی قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر یوسف وے کے فرمان لگے اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہے کہنے لگی میرا معبود میں دی عبادت کرنی ہے میں گناہ کرن لگیاں اس واسطے دے چہرے تے پردہ کیتا ہے میرا رب میں نو گناہ کرتا ویکھے نا یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخہ تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا زلیخہ نے دوپٹہ اتارے تھے کہنے لگی قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر 7ویں کوٹھڑی ہوئے 7 تالے ہوں ویکھن والا کوئی نہ ہوئے تے عورت کپڑا اتار کے دوپٹہ اتار کے تے مردن واقع قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے نہ جاواں جنہیں اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ انہیں اے دے اگے کی ہویا سنو قرآن پڑھئے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ پروردگار نے فرمایا زلیخہ نے یوسف دا ارادہ کر لیا یوسف نے بھی زلیخہ دا ارادہ کر لینا سی لولا ارعا برہان ربی یہ یوسف اپنے رب دی دلیل نہ ویکھ لے او دلیل کی ہے
میں قریب آئی اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار بل ویکھے آؤ دیوار بچ آپ نو آپ دے ابا جان مرشد کامل حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے انہوں نے اپنی دنداں دے نیچے انگلی دبائی ہے فرما دینے یوسف پترہ نبی ہے پترہ گناہ نہ کری دوڑ جا پترہ دوڑ جا اللہ دے نبی نے ویکھا مرشد آگے نے اللہ دے نبی یوسف نے دروازے عمل دوڑ لگائی تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے پتہ چلیا سائیں جو دے آن بچانے آئی اے یوسف ستویں کوٹھڑی چے مصرے چے یعقوب کنانے چے تے آگے فرماتے نے دوڑ جاؤ کیا کیا اچھا میں آسان کرا سارے نوجوانوں نے سمجھ آجے اے مسجد دے 3 دروازے نے 3 نو تالا لگا کے تے منو یا توانو کوئی آکھے دوڑ جاؤ دروازے وال دوڑا نہیں پتہ تالا لگے ایدہ مطلب دروازے نو تالا لگا ہوئے تو کوئی سمجھدار تے عقل مند بندہ دروازے وال نہیں دوڑ دا پر جدو یوسف نو سائیں آکھے نا دوڑ تو دروازے وال دوڑے آسانی نہ سمجھا دینا بچے نو کوئی ہوا اچھالے نا تے بچہ روندہ ہے تے ماں اچھالے تے بچہ ہسدہ ہے حلقو بھی اچھال رہے ماں بھی اچھال رہی ہے پر لوگاں واری بچہ روندہ ہے تے ماں واری حسدہ ہے کیوں؟ کیونکہ بچے نو اپنی ماں تے یقین ہوندہ ہے میری امی نے میں نو ڈگر نہیں دینا یوسف نو سائیاں تے ہو رہے کنہ کو مان سی کہ سائیاں ڈگر نہیں دینا نہ مانو سائیاں دے کہ سائیاں ڈگر نہیں دینا اکھیا دوڑتے یوسف پھر دروازے پر دوڑے تے تالے ٹوٹ دے جا رہے تے دروازے کھول دے جا رہے بھائی عمر دریس پتہ لگ گیا کہ سائیں جوندے ہون تے آئی جاندے لے چلنا پیر باہو دے دربار پہ اسی تھوڑا جا حولا بولو تو انہوں کدھر نظر نہ لگ جائے وڈے لوگاں دے قد وڈے نہیں ہوندے وڈے لوگاں دے دل وڈے وڈے بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ قد میں انسان سے سائے بھی بڑے ہوتے ہیں تے پیر باہو نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈھونگے دل دریا ورگا ہوئے سمندروں ڈھونگا ہوئے بے چشکے محمدیاں لہرہ ہون سونے دا نام آجے سبحان اللہ یا پہ نکل دی جدے سکون ہو رہے ہیں نا لذت میری اچھا بولے سبحان اللہ عربان دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جیڑا تو بھی باغن چھٹے آئے دے وے چیتا وچ ذرا میل نہ رکھے میرا مرشد ویسے اسے کماتے میرا مرشد ویسے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد پاؤ جگ جگ جیوے میرا مرشد پاؤ ہر دم جیوے میرا مرشد پاؤ پھر دم دم جیوے میرا مرشد پاؤ ہر دم جیوے میرا مرشد پاؤ
زندہ باد سہ کواں تے میرا مرشد وسے مینو وچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو لوں لوں دے وچ وسے الولیو الاقرب ولیو ہوندہ جڑا قریب ہوئے ولیو ہوندہ جڑا قریب ہوئے میں تو نال نال قرآن دی آیات اس واسطے سنا رہا تاکہ عقیدہ پختہ ہو جائے میری ملت دے نوجوانوں مت کترے ایرے گارے دے اکھے لکھے اپنا ایمان بیچ دیو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرمان دے سن آپ فرمان دے سن او پترو اوے نوجوانوں جتی نمی لے کے پا لیو کپڑے نمی لے کے پا لیو دکان نمی لے لیو مکان بھی نما لے لیو فرمان دے سن سارا کچھ نما لے لے جے پر دین پرانا جے رکھیا جائے عقیدہ پرانا ہی رکھیا جائے اپنے عقیدے تے پختہ ہو جو گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام گولڑ بھی بابے دورے سے نا گولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام چشت حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑ بھی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ عقیدہ ختم نبوت دا عظیم پہرے دار آپ دے دور چنا گجرات شہر دے اندر ایک بڑا معروف ڈاکو گزریا ادھر نا سی گاموں ڈاکو وہ ایڈا بڑا ڈاکو سی کہ شام ویلے اعلان کر دیندہ سی کہ اج میں فلان چودھری دے گا ڈاکا مارن جانا ہے جڑا روک سکتا روک لو گاموں ڈاکو ایک دن راول پنڈی دے بازار جو گزریا تے گولڑا شریف دے قریب آیا نا تے او دی نکاح حضرت پیر مہر علی شاہ دے چہرے تے پہ گئی ہون اللہ دین اذا رؤو ذکر اللہ ولی او ہوندہ جنہوں وکھیاں خدا یاد آ جائے او دی نگاہ جدو اللہ دے ولی دے چہرے تھے پئی ہون سید بھی ہوئے ولی بھی ہوئے تے عالم بھی ہوئے انہیں وکھیا بابا بڑا سونا ہے تے گامو ڈاکو نے خیال آیا اس بابے دا مرید نہ ہو جاواں آکے نا تے گولڑا شریف پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بابا جی میں نے مرید بنا لو پیر مہر علی شاہ صاحب فرمان لگے تیرا نا کدھرے گامو تے نہیں کہنے لگا جی بابا جی میرا نا گامو ہے فرمایا گامو ایک گلی یاد رکھی جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہندہ ہی انہیں ہاتھ چھڑا لیا تے کہنے لگا بابا جی نماز آنکھوں کے پڑھاں گا روزہ رکھاں گا حج کراماں گا زکاة بھی دے دے ماں گا آج چوری میں نہیں جے چھڑنے مرد سارے مرد بیجو مرد سارے بیجو مرد سارے بیجو مرد بیجو میں کہا جی بس مرد بیجو جی بسم اللہ بھریا اسی کا جانی ہے جس کا توڑ چڑھے توڑی مہربانی تو ساں توڑ چڑھا دیتا ہون سبحان اللہ بولو موڑ واپس لے چل رہا انہیں آکھا بابا جی نماز پڑھاں گا روزہ رکھاں گا حج کراں گا زکاة دیواں گا چوری میں نہیں جے چھڑنی کیونکہ عادتہ پہیاں جاندیاں نہیں پامیں ہون چنگیاں تے پامیں ہون جنہاں نو عادت پہی ہوئے نا وہ مسجد چو جاندیاں جتی کدے اپنی نہیں پا کے گئے کیونکہ عادتہ پہیاں جاندیاں نہیں انڈیا دے شہر رامپور ایبیلین چپ کرو یار چپ کر جو تماشا ویکھن نہیں آئے بھائی تسی ملاد سنن آئے ہو تماشا انج ویکھی دینے ملاد چپ کر کے ادب نہ سننے دینے انڈیا دا شہر رامپور اتھے کہ اللہ دے ولی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ رامپور چ مسجد بنوا رہے تھے مزدوراں نے جدو مسجد بنا کے شام نو پیسے لین واسطے مزدوری لین آنا نا تے بابا جی نے مسلح تھلے پیسے دینے وہ ایک مزدور نو خیال آیا کہ بابے مسلح تھلے لگے دے چکت پیسے رکھے نے کو خزانہ دفن کیتا ہے عشاء پڑھ کے جدو سارے نمازی ٹر گئے نا وہ مزدور آیا انہیں کدال پکڑی مسلح چکے زمین کھودنا شروع کی تھی ساری رات کھودا داریا پانی نکل آیا پر خزانہ نہیں نکلیا ادھر فجر دی اذان دا ویلا انہیں زمین برابر کی تھی کرسا مسلح بچھایا تے چلا گیا اگلے دن
مزدور پھر مزدوری کر دے رہے جدو شام نو بابا جی کو لائے حضرت سید عبداللہ قادری پھر مسلے تھلے پیسے دے جان وہ مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دیاڑی دیتی وہ کہنے لگا بابا جی دیاڑی میں ایک لائیے میں انہوں ڈبل پیسے دے رہے ہو فرمایا تو رات بھی تے لاندہ رہا نا تو عادتہ پہیاں جاندی ہاں نہیں وہ مسیح تو پکھے بھی لا کے لا جاندے رہے جنہوں نے عادت پہی ہو گئے پر جدو ساڑھے بابے موڑن تے آؤں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو لکھا بابا مرید آیا اپنا پتر لے کے کہنے لگا بابا جی میرا پتر ایک سکھنی تے عاشق ہو گیا ہے تے رات نو ملن جاندہ ہے نو سمجھاؤ حضرت پیر جماعت علی شاہ نے فرمایا پتر تو مسلمان ہے دوزخ چ سڑنا ہے بڑا سمجھایا وہ چلا گیا اگلے دنوں بابا پھر رہے کہنے لگا بابا جی راتی پھر ملن گیا سی نو سمجھاؤ پیر جماعت علی شاہ نے پھر سمجھایا تیسرے دن پھر لے آیا آپ نے پھر سمجھایا چوتھے دن پھر لے آیا تے چوتھے دن حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے جلال لال فرما لگے اوہ مڑیا او تو گناہ چھڑنے کے نہیں کہنے لگا بابا جی میرے کو چھوٹ دا نہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب جلال چھوٹ کے کھلو کے فرما لگے لے پھر آج تو بات تو میں نے گناہ کر کے وکھائیں یا تو گناہ چھڑیں گا یا میں فقیری چھڑ دے گا جدو ساڑھے بابے موڑن تھے اے شرک پردہ تاجدار نقش بندیاں دا امام حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز پڑھ کے مسلح تے بیٹھے تھے آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا کہنے لگا میرے پتر دا نام فتح محمد حافظ قرآن ہے یہ نماز نہیں پڑھ دا انہوں سمجھاؤ کڈے چنگے مائیاں بابے ہوندے سن اولادہ نو لے کے ولیاں تو جاندے سن تے کہندے سن انہوں سنبھالو اے دا کچھ کرو کدے غور کیتا جے قصور والے ہو اے مٹی دا ڈھیر پیا ہوئے تے 200 سال بھی پیا رہے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے پر جے کولو کمیار گزر جائے تے وہ مٹی نو لے جائے نال تے یا تے اس مٹی دی کنالی بنا دے گا یا ہانڈی بنا دے گا یا طباق بنا دے گا پیالہ بنا دے گا سونا جا کو برتن کو ضرور بنا دے گا اے دا مطلب مٹی پئی رہندی تے ڈھیر دا ڈھیر ہی سی ہاتھ کاریگر دے لگے انہیں سون جی شاہ بنا چھڑی اور بندیا تو بھی مٹی دا ہی بنے ہیں پیا رہے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہیں کاریگر دے ہاتھ لگ جائے تے ویکھا کڑیاں سونیاں شاہ بنا دے دے اور کسے کاریگر دے ہاتھ تے لگ کر کسے کاریگر دے ہاتھ تے لگنا پھر ویکھو تینوں کڑی سونی شاہ بنا دے دے کسے کاریگر دے ہاتھ لگ وہ بابا لے کے آیا کہہ لگا میرے پتر دا نام فتح محمد حافظ قرآن نماز نہیں پڑھدا بابا جی انہوں سمجھاؤ حضرت میاں شیر ربانی فرما لگے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھدا کہہ لگا بابا جی میرا نماز سے دل نہیں لگدا میرا حضرت مفتی احمد یار کنائمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بچپن سے جدو بریلی شریف گیا نا دورہ حدیث کرن حضرت محدث ایک چوچ بھی رحمت اللہ علیہ انہوں نے میں بچپن سے کیتا بابا جی میں نماز پڑھنا میں مزہ نہیں آؤں فرماتے ہیں پڑھدا ہیں عرض کی تھی پڑھنا پر مزہ نہیں آؤں تے محدث ایک چوچ بھی فرمان لگے تینوں تے ڈبل ثواب ہوندہ ہے حضوروں کی میں فرمایا جنہوں مزہ آؤں تے مزہ نہیں پڑھدا ہے وہ تینوں مزہ نہیں آؤں پھر بھی پڑھی جانا ہے تو تے رب نہیں پڑھنا ہے وڈے لوگا دیا گلہ وڈیاں ہوندیاں نے وڈے لوگا دیا گلہ وڈیاں ہوندیاں نے حضرت میاں شیر ربانی نے فرمایا نماز نہیں پڑھدا کہنے لگا بابا جی دل نہیں لگدا اب میرے والے ویکھو بابا جی نے نا اے انج کر کے اپنی شہادت دی انگلیوں دے دل تے رکھی شہادت دی انگلی دل تے رکھ کے فرمان لگے جا دل لگیا کرے گا فرمایا جا دل لگیا کرے گا پھر انج دل لگیا انج دل لگیا اثر دی نیت کر کے کھلوندہ مغربی ہو جاندی ہے عشاء دی نیت کر کے کھلوندہ فجر ہو جاندی ہے زندہ زندہ واہ واہ ہون بولو سبحان اللہ پتہ لگیا جدو ساڑھے بابے موڑن تھے ہوں نا ایک گل ہو رہا سنا دے وہاں ساڑھے بابے ٹھیک کر دے چلو بندے تھوڑے بولے نہیں تو میں سنا دینا سی یاد جو چور جڑا غوث پاک دے گھر آیا سی
وہ کی چران آیا بھائی فقیر دے بوئے تے کی لبنا سی پر لوگ سمجھتے ہیں خورے فقیری یہ دا ہی نہ ہے کہ بندے کو مال بھی نہ ہوئے دولت بھی نہ ہوئے فقر یہ دا نہیں 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 پتہ ہے غوث پاک جڑی پگڑی پہن دے سن پگڑی اس 70,000 درم دی سی ہیں فقیر پر پگڑی جڑی پہن دے ہو 70,000 درم دی حضرت امام ابو حنیفہ تے امام مالک جڑا سوٹ پہن دے سن او وقت دے بادشاہ نو بھی نصیب نہیں سی ہوندا ساڈے بابے انج دے عالم سی اج تے مولوی موٹر سائیکل لے لے تے پنڈ والے پتہ کی کہندے نے اے مولوی ساڈے پنڈ آ کے پھٹ گیا پر ویکھ ساڈے مولوی کیسے سن حضرت میاں شیر ربانی کل مرید آیا تو انہیں عرض کی تھی لوگ نام نہ چودھری لکھ دے میرا دل کر دا میں بھی لکھا پر پہلے دسو چودھری ہوندہ کی ہے فرما پتر چودھری دو ہوندے نے کہندہ پہلے والا دسو فرما جد کل مربے ہون چودھری ہوندہ بینک بیلنس ہوئے چودھری ہوندہ گڑی شڑی والو ہوئے نوکا چاکر رومن ٹیرے داری ہوئے پتر انہوں چودھری کہندے نے کہنے لگا بابا جی ہونو دوسرا چودھری دسو فرما پتر مربیاں والا چودھری مر جے چودھر مک جاندی ہے کملی والدہ کمی ہو کے مر جائیں قبر چوی چودھری روے اصل چودھری ماشاءاللہ اے ویکھو تسی کوئی بابا فرید دے نعرے لاندا ہے کوئی میرے بابے چورا شریف والے دے نعرے لاندا ہے کوئی حضرت محدث قصوری دے کوئی اپنے پیر خانے دے اے دا مطلب ہے جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ من احب شیئن من احب شیئن اکثر ذکر ہو جنہوں جدنال پیار ہوئے گلاں بھی او دیئے کردہ جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ سو مکر بہانے پاکے مرنے او دا ہی مردہ جنہوں جتو فیض میں لے آوے تو گرامی قدر حضرات غوث پاک دے بوے آیا چور او پگڑی چوران آیا ان خیال آیا ایک کوئی پگڑی چولا لما تے نسلہ بے کے کھان گیا وہ آکے غوث پاک دی چار پائی دے نیچے چھپ گیا تے بابا جی نا عشاء پڑھ کے تے نفل شروع ہو گئے ان چور رو خیال آوے بابا ساویں تے میں جاواں تے بابا کتھے ساویں بابے نو تے 40 سال ہو گئے نے عشاء دے وضو نال فجر پڑھ دیا 15 سال ہو گئے نے ایک پاؤں تے کھلو کے پوری رات ایک قرآن پڑھنا بابا کتھے سومے ہوتے جاگن والا سی بابا تے جگراتے والا سی ان چور نے بیکھا دی راتو رات ڈھل گئی بابا جی دی سورے تے میں تے جاواں انہیں آکھیا بابا جی نماز نیت کی تھی انہیں پگڑی اٹھائی تے ٹر پیا دروازے کھل جایا گیا تے اکھن نبی نہ ہو گئی اور روے نظری کچھ نہ ہوئے واپس آئے تے نظر ٹھیک ہو جائے دروازے بل جائے تے نبی نہ ہو جائے نہ جان جو گا نہ رہن جو گا ان پگڑی سینے نہ لا کے نہ تے چار پائی دے نیچے چھپ کے تو روئی جا رہا جدو ہوئی نہ تحجد دی نماز دا بیلا تے دروازہ کھڑ کے غوث پاک سلام پھیر کے فرما دے کون 12واں بعد آئی حضرت خضر علیہ السلام آیا کون ہے خضر حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کو لے کر بابا ملن آیا تے مرید کول بیٹھا گلہ باتا ہو دیا رہی ہیں تے بابا چلا گیا تے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مرید نو خضر علیہ السلام نو ویکھنا ہی تے او جاندے نہیں پے آج جڑا بابا میں نو ملن آیا سی خضر ہے تے مرید بول کے کہنے لگا سرکار میں وہ اس خضر نو کیوں ملا میں اس خضر نو نہ ملا جنہوں وہ خضر ملن آیا گولڑا شریف دا بھی پیر خانہ اس پینڈے پہ گیا تھے پھر بڑا وقت درکار ہے گرامی قدر حضرات حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں خضر آیا غوث پاک کہنے لگے کدھر آئے ہو تو خضر علیہ السلام فرما لگے فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا ہے میں کتب لین آیا ان گل بدیری ہو جانی کتب کنو کہہ دیں جڑی مائی چکی چلان گیا سن تے چکی دے دو پتھر دے پاٹ ہوندے سن درمیان ایک لکڑی دی کلی ہوندی او لکڑی دی کلی نو کتب کہندے
جی او لکڑی دی کلی او کھیڑ لئیے تے چکی چل دی نہیں چل سکتی نہیں ولیاں چو کتب اس ولی نو کہندے نے جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلا بے اے تو اڑے علاقے چا تھانا تے تھانے دار او جڑا تو اڑے علاقے دا تھانے دار ہے پورے علاقے دا ذمہ دار ہے اگر تو اڑے علاقے چا اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے تے ذمہ دار کون ہے تھانے دار اے جڑے دنیا دے تھانے دار نے او بھی ذمہ دار نے تو جڑے رب نے تھانے دار لائے نے نا انہوں نے کتب کیا جاندہ ہر علاقے دا کتب علیحدہ ہوندہ ہے سنو حضرت حاجہ نظام الدین اولیاء کل مرید آیا تو انہیں آکھیا دلی شہر دا نظام بڑا ڈھلا ڈھلا پہ چل دا ہے فرمایا دلی دا آج کل کتب بڑا ڈھلا ہے حضورو کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے خربوزے پہ آویچ دا ہی او دلی دا کتب ہے رب دی خفیہ جنسی فرمایا ویچ دا تے خربوزے پر ہے وہ اصل دلی دا کتب مرید کہنے لگا چیک کر کے آواں فرمایا جاؤ جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کراؤ بابا جی نے ایک چیک کرایا مٹھا سے پر کھا کے سٹ کے کہنے لگا پھکا اور چیک کراؤ بابا جی دوسرا چیک کرایا کہنے لگا یہ بھی پھکا اور چیک کراؤ بابا جی تیسرا چیک کرایا کہنے لگا یہ بھی پھکا چیک کر گیا ساری دکان ہی چیک کر گیا بابا جی بول رہے نہیں وہ مرید آکے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء حضور شیخ المشائخ قطب المشائخ نے کہنے لگا حضور وہ بندہ واقعی ڈھلا ہی ہے چند دن بعد کوئی مرید آیا تو کہنے لگا بابا جی دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے فرمایا دلی دا کتب چینج ہو گیا جڑا نواں کتب آیا بڑا ڈاڈا ہے تے سخت ہے حضور وہ کیڑا ہے فرمایا دلی گیٹ تے شربت پہ ویچ دائی وہ دلی دا کتب ہے کہنے لگا بابا جی چیک کر کے آواں فرمایا جاؤ جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ بابا جی نے تھوڑا جا چیک کرایا کہنے لگا یہ تھوڑا اور چیک کراؤ تھپڑ مار کے فرمان لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھے نہیں آئی کتب بنانا غوث دی ڈیوٹی ہوں دی ہے تے چھوڑ کے ڈیوٹی تے انہاں خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوں دی غوث پاک سے دروازہ کھڑ کے پوچھا کون آکھا خضر کیوں آکھا پلا علاقے دا کتب فوت ہو گیا دیو غوث پاک نے آکھا سویرے آئیو کوئی مرید کتب بنا کے دے دے واگے تے خضر علیہ السلام فرمان لگے جو صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تے ذمہ داری تو ہاڑی جے غوث پاک کہنے لگے میں ذمہ داری نہیں لیندہ آکھا پھر کتب دیو غوث پاک نے دروازہ کھول کے فرمایا کتب لانا جیتے ہو منجیدہ سے تھلے لکھے آؤ حضرت خضر نے آکے چور دا دامن پکڑے آؤ کہ ہلا کے کہنے لگے کتب جی چلو چلیے کہنے لگا میں تے چورا فرمایا چپ کر کے لگا جاؤ غوث دے بوبے آئے آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے چور کتب بنا دیتا وہ چور کتب بن کے بغداد دی گلیاں چ جا رہے آؤ نالے رولا پا کے کہندا لوگوں اس بابے دی غلامی کر لو جڑا چوراں نو خالی نہیں جان دیندا غلاماں نو خالی کدوں جان ساڈے بابے ٹھیک کرن تے آون پھر انج چوروں کتب بنا دیندے وہ گولڑے آگے دے کہنے لگا گمو کہنے لگا بابا جی چوری میں نہیں چھوڑ دیں بابا جی دی نیت بن گئی پھر میں بھی چھوڑا کے آپ نے فرمایا گامو تیری شرط ہے کہنے لگا شرط ہے پیر میر علی شاہ فرما لگے ایک شرط میری بھی آ حضور کیڑی فرمایا جا گامو جم جم چوریاں پر کر پر ایک گل یاد رکھیں جدو چوری کردہ ہوئے میرے سامنے نہ کری میں تیرا پیر آن میرے سامنے چوری نہ کری گاموں نے خیال آیا کہ بابا جی کہہ رہے گولڑے چوریاں نہیں کرنی آتے باہر کہنے لگا بابا جی منظور ہے انہیں ہاتھ رکھیا بابا جی نے کلمہ پڑھا کے توبہ کی تھی کرائی بیعت کر کے فرمایا جا گاموں ٹوڑیا دروازے کھل گیا تے پیر میرا علی شاہ فرما لگے گاموں مڑ کے کہنے لگا جی بابا جی فرمایا شرط یاد رکھیں کہنے لگا بڑی یاد ہے نوجوانوں گاموں جڑے بلے بیعت ہو گئے ٹریا گجرات آیا گجرات پہنچے ادھی رات ویلہ ہو گیا عادت پہیاں نہیں جاندیاں گاموں ایک گھر وچ بڑیا چوری کی سامان چکے جڑے ویلے ٹرن لگا کہندا میں ویکھ کے حیران رہ گیا اس کمرے کے پیر میر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے گاموں نے سامان سٹیا تے دوڑیا باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا تھوڑی دور گیا دوسرے گھر چ بڑے آؤ
چوری کر کے سامان چکے باہر نکلن لگا جدو دروازے کھلے آیا دروازہ کھولن لگیا پیر میرا علی شاہ نے اسا دامن پکڑ لیا دامن پکڑ کے فرمان لگے گامو حیا کر اوتھے نہیں سوے خدا ایتھے تے پیا ویکھنا پتہ چلیا ولی اکرم ولی ہوندا ہی ہوے جڑا نیڑے ہوے لے چلا میاں محمد بخش دے دربار تے کنج لے جاواں تسی سبحان اللہ نہیں بول دے یار مینوں پتہ مست ہو گئے پر شیخ سادی فرماندے نے اونٹ مستیا ہووے تے ایک من دی بجائے دو من پار چکدا ہے تے مستی چی بولی جو سبحان اللہ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مالی باغ دی بھائی مالی باغ دی رکھی کریں دا پھل کچے ہون یا پکے پیر مریدان دے سر دے رہے کئی پیر مریدان دے سر دے رہے پیر مریدان دے سر دے رہے ان یدون جے سچے پیر مریدان کون بولو سبحان اللہ اے افغانستان دا شہر کابل کابل شہر دے اندر نا ایک 10 سال دی چھوٹی جی بچی کافرہ دی بازار تو دودھ لین جا رہی اگے بچے نے ویکھیا کہ بازار چا رش بڑا ہے بچے رش ویکھنا تے انہوں نے بول جاندہ گھروں کام کڑے آئے ساں بچے رش شامل ہو جاندے او بچی رش ویچ شامل ہو گئی انہوں یاد نہ رہا کہ میں تے گھروں دودھ لین واسطے آئی ہیں ایک بابے دے قریب آکے نا تے بچی پوچھ دی بابا جی اتھے کی ہے تے بابا جی فرمان لگی بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے نے بے مرشدہ چپ روے تے پیروں والا بولے جدہ کوئی مرشد نہیں ہو گوس پاک انہوں پیر مان کے اچھا بولے سبحان اللہ بیٹی ساڑھے پیر آئے نے بچی کافران دی انہوں پتہ نہیں پیر کی ہوندہ ہے مرید کی ہوندہ ہے کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ ہے بابا جی کہنے لگی بیٹی میں تنہوں پیر وکھاواں اس طرح کر کے نا بابے نے اشارہ کیتا او پیر ہوندہ ہے بچی نے اس طرح کر کے نگاہ توڑائی تو سامنے جڑا چہرہ سی نا او ولیاں دا امام تے نقش بندیاں دا پیشوا زہد الانبیاء در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت امام نقشبندیت امام الولایت امام الاولیاء حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہ دی وجہ تو سانو نقشبندی کیا جاندہ ہے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ اے او بابا جڑا دل دے ہوتے نا دل دے ہوتے اے انج توجہ کر کے تے دل دے ہوتے اللہ نقش کر دے سن ایک دن کو میار برتن پہ بنائے تھے حضرت خواجہ صاحب دے کلو کول کھلو کے نا تے او برتنہ ول ویکھی جان او جیڑا برتن اتارے او دے تے لکھیا ہوئے اللہ 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 انہیں کمیار نے ویکھیا تے کہنے لگا اے مٹی دے بنے نے تے میں نہیں مٹی دا بنیا اینا تے لکھنا میرے تے بھی لکھ ایک کے نگاہ کی تھی تے دل تے اس میں اللہ ذات نقش کر دیتا مشہور ہو گیا نقش بند نقش گرامی قدر حضرات حضرت خواجہ نقشبند بخاری دے او چہرے تے نگاہ پئی تے بچی دوڑ کے قریب جا کے کہندی ہے بابا وے ایڈیا سونے آوے تو کون ہے فرمایا بیٹی میرا نام بہاؤالدین نقشبند بخاری ہے میں بخارا شریف تو آیا بچی کہنے لگی یہ لوگ کیوں جمانے فرمایا بیٹی میں نہ دا پیر ہے میرے مرید نے زیارت کر رہے بچی کافران دی انہوں پتہ نہیں مرید کی تے پیر کی ہوندہ ہے کہنے لگی بابا جی یہ مرید کی ہوندہ ہے تے پیر کی ہوندہ ہے لوگ ایک کو جملے جی بابے نے سارا تصوف بیان کر دیتا بابا جی نے فرمایا بیٹی جدو کسے دے مرید ہو جائیے نا پھر کدے زندگی چا اوکھا بیلاوے تے آواز ماریے تے پیر کام آ جا دے اوکھے ویلے پیر
کام آ جاندے نے بچی کافران دی کہنے لگی بابا جی اوکھا ویلا آئی جاندہ تے میں نے مرید نہیں بنا لے دے بابا جی نے مرید بنا کے تے فرمایا جا بیٹی میں تیرا پیر تے تو میری مرید نہیں کہنے لگی بابا جی اوکھا ویلا آیا تے پھر آؤ گے نا فرمایا ہاں دھیے تو بلاوی پھر اسی آ جاواں گے بچی گھر چلی گئی تے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ بخارا شریف چلے گئے سائیں دی نظر سولی ہوئے رب عروج بڑے دن رہے چاند دن بعد بچی نو بادشاہ دے محل نوکری مل گئی بادشاہ دا ہار ہیرے اندر چوری کر کے نا تے مزدورانے تے نوکرانے بچی دا نام لگا دیتا چھوٹیاں گوائیاں نال بچی دا جرم ثابت ہو گیا بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی کہ محل دی اوپر والی چھت تے لے جو تے بچی نو تھکا مار دیو بچی روے تے کرلاوے تے آکھے میں چوری نہیں کیتی میں پیران والی ہاں میں چوری نہیں کیتی پیران والے چوریاں نہیں کر دے پیران والے ڈاکے نہیں مار دے پیران والے شرابہ نہیں پین دے پیران والے نمازہ نہیں چھڑ دے جڑے ولیاں والے ہون تے پیران والے ہون وہ کدو گناہ دے نیڑے جاندے نے کہنے لگی میں چوری نہیں کی تھی پر بچی دی سنن والا ہی کوئی نہیں پر جدو سزا دا ویلا آیا تے اکھیاں تے پٹی بند کے تے بچی نو سیڑیاں محل دیاں چڑھان لگے نا تے پہلی سیڑی تے قدم رکھا تے بچی نو بابا یاد آ گیا بابے آکھیا سی اوکھا ویلا آیا تے آواز ماری عقل کہنے لگی آواز تے مارے پر بابا تے بخارے ٹر گیا کیویں آوے گا تے عشق نے رہبری کی دی آکھیا تو آواز تے مار نوجوانوں جڑے ویلے بچی مار دیاں سیڑیاں چڑھ دیاں نالے آوازاں پہ مار دیاں تے بخارے وال چہرہ کہنے لگی وے بابا آ جاؤ وے بابا ذرا جلدی آ جاؤ وے بابا میری جان چلی آ جاؤ کہنے لگی بابا تو یا کیسی اوکھا ویلا یا بلائی میں آ جاؤں گاؤں کہنے لگی وے بابا میری جان چلی آ جاؤں وے بابا ذرا جلدی آ جاؤں اجے بھی بابا نہیں آیا نالے سیڑیاں چڑھ دیئے نالے آوازہ مار دیئے کہنے لگی بابا کہ آج نہ آیا لوگا میں نے مارنے نہیں انہیں سنیاں دا پیر کوئی نہیں کہ بابا ذرا جلدی آ جاؤ اجے بھی بابا نہیں آیا بچی محل دی چھت پہ آ گئی بخارے والے چہرہ کر کے کہنے لگی اے بابا جلدی آ جاؤ کہ ایک باری آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ اجے بھی بابا نہیں آیا ظالمہ بچی نو دھکا مارے آؤ بچی زمین والے آ رہی انہیں آخری چیخ ہماری کہنے لگی ہونتے آ جاؤ بابا نہیں آیا بچی بے ہوش ہو گئی جب زمین سے ڈگن لگی کسے دے ہتھا نے چک لیا ہے بچی نے پٹی کھول کے لے کے آگے بابا کھڑا ہے کہنے لگی بابا بخارے ایڈی جلدی کی میں آ گیا ہے فرمایا دھیے تو مرید نہیں ہے میں پی رہا ہوں کہ تو چبارے تو یہاں سکنی ہے پھر میں بھی بخارے تو یہاں اکھیا دھیے جدو تو چبارے تو ٹوری سیں میں بخارے تو ٹور پہ آ سکتا تے جے تو چبارے ہوا سکنی ہے میں بھی بخارے تو آ سکنا الولیو الاقرب ولی ہندائیو وجڑا قریب ہوئے سہ کھوان تے میرا مرشد بسے منو ویچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے او مرشد باہو لون لون دے ویچ بسے ہو توڑیاں ساریاں فرمائشاں میں نال لے چلیا بس بیٹے بس میں تھک گیا ہوں بس بھائی میں دو تقریرہ کر لیا ہوں بس بھائی بیٹے میرا موضوع مکمل ہو گیا بس میں ہوں آخر تے دعا ہی کروں گا جی اللہ تعالیٰ ملک مظفر صاحب دے والے بھائی جان انہوں دے درجات بلندی فرمائے اور شاہ محمد صاحب دے والدہ بیمار نے حضور دی امی جان دا صدقہ لانوں